السلام علیکم. آپ سب کو SJ کا اسلام. آپ سب کو اللہ آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. 2 دن سے گلے کی شدید واٹ لگی ہوئی تھی، اس لیے غیر حاضری ہوئی. نیکسٹ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں. تو جلدی سے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں، اور ہو سکے تو میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا. گیٹ کھلا تو فہد نے گاڑی پارک کی. فہد جس وقت اندر پہنچا بخت قریشی کھانا کھا رہے تھے. وہ بیگ ایک طرف رکھتا انہی کی طرف چلا آیا. شاید شوق اسی بات پر لگا تھا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا. السلام علیکم، کیا آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ وہ حیران ہوا. بخت نے اسے سر اٹھا کر دیکھا. وعلیکم السلام. نہیں، میں روزے نہیں رکھ سکتا، مجھ سے بھوکا نہیں رہا جاتا. وہ اپنے ہونٹ ٹیشو سے تھپ تھپا کر اٹھا. فہد کو دکھ ہوا. انہوں نے اسے گلے تک نہیں لگایا. جو بھی تھا، سکا باپ اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اور بینش کدھر ہے؟ وہ خاموش رہا. کیا کہہ سکتا تھا بھلا؟ اسے یہ حق ہی کب ملا تھا؟ اپنے کمرے میں ہے. آج کل اس پر نیا اسلام اترا ہے. روزے رکھے ہیں اس نے سارے. وہ نحوت سے بولتے اٹھ کر چلے گئے. فہد نے افسوس سے ان کی طرف دیکھا جہاں دروازے سے ابھی وہ باہر نکلے تھے. وہ بینش کے روزے رکھنے پر جتنا حیران تھا، اس سے بھی کہیں زیادہ خوش تھا. وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور فریش ہو کر بینش کے کمرے میں چلا آیا. بینش نماز پڑھ رہی تھی. فہد کو جھٹکا لگا. وہ کوچ پر بیٹھ کر اس کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا. سلام پھیرنے کے بعد وہ اٹھی اور اس فہد کو دیکھا. وہ حیران تھی اسے اتنے عرصہ بعد سامنے دیکھ کر. بھائی! وہ اس کے گلے آ لگی. جو بھی تھا وہ اس کا بھائی تھا. دانیال شاہ کے عشق نے بینش بخت قریشی کو لفظ محبت اور احساس سے روشناس کروایا تھا. اب مزید وہ محبتوں کو کھونے کا ضبط نہیں رکھتی تھی. فہد کو اگر اس دنیا میں اپنی ماں کے بعد کسی سے بے انتہا محبت تھی تو وہ بینش تھی. اس چھوٹی گڑیا نے اسے جینا سکھایا تھا. اس کی کوئی غلطی نہیں تھی جو وہ اس سے دور رہ کر اسے سزا دیتا. غلطی بخت قریشی کی تھی جس نے اس کے ذہن میں یہ خناس بھرا تھا. میں خوش ہوں بہت تمہیں ایسے دیکھ کر. بینش اس کے اشارے کو سمجھ چکی تھی مگر خاموش رہی. اس تبدیلی کی وجہ؟ وہ خوش تھا، بے انتہا خوش. کچھ چیزیں حاصل کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتی، وہ صرف رب کے بس میں ہوتی ہیں. سکون کی تلاش میں تھی. اس طریقے سے غضب کا سکون ملتا ہے. وہ عجیب سے لہجے میں کہہ رہی تھی. فہد نے چون کر اسے دیکھا. کچھ گڑبڑ تھی مگر اس سے پہلے وہ کچھ بولتا وہ اٹھی. میں افطاری کا انتظام کرواتی ہوں، آپ آرام کریں. فہد نے سر ہلایا. وہ گہری سوچ میں تھا. افطاری کرنے اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ سب لانچ میں بیٹھ گئے. عمل اور نور کچن میں تھی. عمل چائے بنا رہی تھی، نور کافی بنا رہی تھی کیونکہ نور دانیال فلک نے کافی ہی پینا تھی. آریان: دانیال بیٹا، تم دونوں بچیوں کو لے جاؤ بازار اور چوڑیاں مہندی دلواؤ. تم لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی. حرفہ بیگم کے کہنے پر عمل، فلک اور نور جلدی جلدی اپنی شکلیں سنوارنے چلی گئی جو کام کرتے کرتے خاصی بگڑ چکی تھی. بازار میں چاند رات کے باعث خاصا رش تھا. چاند دیکھنے کی خوشی میں ڈھول پیٹا جا رہا تھا. وہیں ہلکی ہلکی آواز میں گانے بھی چل رہے تھے اور لوگوں کے شور کہکوں سبب گانے کی خاص آواز بھی نہ تھی. عمل فلک پہلے بھی آتی تھی مگر نور وہ پہلی بار آئی تھی. اس کی آنکھوں میں چمک لیے، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے، ارد گرد ہر منظر کو اشتیاق سے دیکھنے میں مگن تھی. عمل: فلک، مجھے مہندی لگوانی ہے. نور خوشی سے چلائی. آؤ چلیں. وہ تینوں دانیال آریان کو وہیں چھوڑ کر ایک طرف چلی آئیں جہاں پہلے سے ہی بہت ساری بچیاں اور لڑکیاں بیٹھی مہندی لگوا رہی تھیں. واو یار، یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا. نور نے ایک مہندی کے ڈیزائن کی طرف اشارہ کیا جو بہت خوبصورت تھا. رکو سب. نور نے فرنٹ کیمرہ کھولا اور دھڑ دھڑ سیلفیاں لینے لگی. سب مسکرا کر اس کا ساتھ دے رہی تھیں. تصویریں لینے کے بعد نور ایک طرف بیٹھ گئی جبکہ عمل اور فلک مہندی لگوا رہی تھی. نور سب تصویریں انسٹاگرام پر پوسٹ کر چکی تھی. عمل گلابی کرتا کیپری پہنے ہوئے تھی، بالوں کی چٹیاں کر رکھی تھی، اور فلک نیلی فراک اور جینز پہنے ہوئے تھی، بالوں کی ڈھیلی پونی بنا رکھی تھی. دونوں مہندی لگواتی مسکرا رہی تھی. آنکھوں میں خوشی کے ستارے ٹمٹما رہے تھے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی. نور نے محبت سے انہیں دیکھا اور دونوں کی تصویر لی. پھر دانیال اور آریان کی وہ تصویر بھیجی. اس سے پہلے کہ وہ مہندی لگواتی اس کے موبائل کی نوٹیفیکیشن ٹیون بجی. 1 منٹ.
فلک نے مہندی لگانے والی لڑکی کو روکا اور موبائل نکالا۔ سامنے فہد کا میسج تھا۔ اس نے جلدی سے میسج کھولا۔ کتنے عرصے بعد میسج فہد نے کوئی بھیجا ہے۔ وہ میسج پڑھنے لگی۔ سنو، وہ جو ہاتھ پر گول سا دائرہ بناتے ہیں نا، جسے تم لوگ پتہ نہیں کیا کہتی ہو، وہ بنوانا۔ تمہارے ہاتھوں کی خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ اس دائرے کے محور میں ہم دونوں کی ذات ہوگی۔ نور کے گال تپ گئے۔ بالکل ناول والی فیلنگ آ رہی ہے۔ اس نے ہاتھ جھلائے، بنا رپلائی کیے موبائل واپس رکھا۔ اور وہ ڈیزائن رہنے دو اور وہ ٹکی بنا دو دونوں طرف۔ نور ایسے شرمائی جیسے سامنے فہد ہو۔ چلو جی۔ پھر مہندی لگوانے چوڑیاں خریدنے کے بعد وہ تینوں آریان اور دانیال کی طرف چلی آئیں۔ وہ سامنے دکان ہے، چوڑیوں کے پیسے دے آؤ۔ نور نے سامنے دکان کی طرف اشارہ کیا۔ عمل چوڑیاں پکڑے ہوئے تھی کیونکہ اس نے مہندی سب سے پہلے لگوائی تھی، اس لیے اس کی مہندی سوکھ چکی تھی۔ تم ہمارے ساتھ آؤ۔ عمل نے دانیال کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چاروں گاڑی کی طرف چل دیے۔ آریان پیسے ادا کرنے دکان کی طرف آیا۔ اسی وقت سامنے سے فہد آیا۔ جگر تو کدھر؟ آریان پیسے ادا کرنے کے بعد اس کی طرف موڑا۔ بینش کو چوڑیاں دلوانے اور مہندی لگوانے آیا تھا۔ اس کے کہنے پر آریان نے ایک نظر پیچھے بینش کی طرف دیکھا، جو سفید شلوار سوٹ پہ خاکی دوپٹہ لیے اشتیاق سے سامنے چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا بدلاؤ ہے بینش میں، امید ہے اچھا ہی ہو سب۔ فہد نے سر ہلایا۔ کل آ جانا تم، بینش کو بھی لے آنا ساتھ۔ آریان دو ایک باتیں مزید کر کے باہر کی طرف چل آیا۔ پھر وہ پانچوں گول گپے کھانے کے بعد گھر آئے۔ دانیال نے فلک آریان نے عمل کو گول گپے کھلائے اور بیچاری نور کبھی دانیال کے ہاتھ سے کھاتی، کبھی آریان کے ہاتھ سے، اور دانیال اور آریان تو آرام سے نور کو کھلا رہے تھے۔ انہیں اپنی بہن پر بہت پیار آ رہا تھا جس نے انہیں اتنی اچھی تصویریں بھیجی تھیں، اور دانیال تو صدقے واری جا رہا تھا۔ یہ نور کا خیال تھا کہ اگر وہ اس وقت دانیال سے کوئی خزانہ بھی مانگ لیتی تو شاید دانیال وہ بھی دے دیتا۔ اگلے روز گھر میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ مرد حضرات نماز ادا کرنے عید کی گئے تھے۔ سب مردوں نے آج سفید سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ عالیہ لانچ میں بیٹھی سب کو ارد گرد پھرتے کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ بادامی کھلی فراق اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی، بالوں کا جوڑا کر رکھا تھا، گلے میں پینڈنٹ اور ہاتھوں میں بریسلٹ پہن رکھا تھا۔ اسے کسی بھی کام کے کرنے سے منع کر رکھا تھا، لہٰذا وہ بیٹھی سوئیاں کھا رہی تھی۔ فلک اپنے کمرے میں کھڑی چلا رہی تھی۔ امی میری چوڑیاں کدھر ہیں؟ میں رات کو لائی تھی۔ ہائے میری چوڑیاں! چلاؤ مت، تمہاری ڈریسنگ کے تیسرے دراز میں ہیں۔ عائشہ بیگم نے اس کے کمرے میں جھانکا، جو کمرہ کم لگ رہا تھا، کوئی جنگل زیادہ لگ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھیں، تھوڑا سا گند پھیلا ہے بس۔ اس کے کہنے پر، تھوڑا سا کہنے پر عائشہ بیگم کا منہ کھلا۔ سارا سمیٹ کر آنا، وہ کڑے تیوروں سے بولیں۔ سمجھے ہو گیا، اب بس میری سوئیوں کی پلیٹ تیار رکھیں، میں آ رہی ہوں۔ عائشہ بیگم نے اسے گھورا۔ اس لڑکی کی ہر بات کھانے سے شروع کر کھانے پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فلک نے جلدی جلدی چوڑیاں پہنی، پھر کھسا پہنا اور شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فلک کہہ کر ہنس دی۔ مسٹرڈ فراق جو گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تھی اور ساتھ مسٹرڈ ہی کیپری تھی، ساتھ گولڈن کھسا اور ایک ہاتھ میں گلابی چوڑیاں پہنے، گلے میں چوکر تھا اور بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھا ہوا تھا، اور ہلکی ریڈ لپسٹک لگائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک نظر کمرے کو دیکھا۔ سوری ماما، زبان دانتوں تلے دبائے وہ بولی، پھر ٹھک سے دروازہ بند کرتی ایک ساتھ دو سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی جہاں عالیہ بیٹھی تھی۔ عالیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ماشاءاللہ۔ فلک دوڑ کر عالیہ تک آئی اور اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ عید مبارک بھابی۔ عالیہ نے اسی کے انداز میں اسے بھی عید مبارک کہا۔ عید مبارک چٹخو۔ عالیہ نے نہ سمجھی سے فلک کو دیکھا، پھر سمجھ آنے پر ہنس دی۔ جلدی آ جاؤ یار، پھوپھو مس کر رہی ہیں تمہیں، فلک بچکاری سے کہتے اٹھی اور کچن کی طرف چلی آئی۔ عید مبارک سب کو، میری سوئیاں۔ عید ملنے کے بعد وہ اپنی سوئیوں کے بارے میں پوچھنے لگی، پھر تب تک نہ اٹھی جب تک دل بھر کر سوئیاں نہیں کھائیں، بلکہ جانے سے پہلے سینڈوچ اٹھا کر لے جانا بھی نہیں بھولی۔ عیدی لوٹنے کا مشن تو ایک ساتھ شروع کرنا تھا۔ اچھا چلتی ہوں، کھانے کے وقت پر یاد کر لینا۔ وہ چنا میرے گانے کی ٹانگیں توڑتی یہ جا اور وہ جا۔ عمل کچن میں کھڑی لب شیریں بنا رہی تھی۔ استغفر اللہ، ماسی جی تیار نہیں ہونا؟ فلک نے عمل کے حلیے پر چوٹ کی جو رات والا کھلا ٹراؤزر اور شرٹ پہنے تھی۔
بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا اور ایپرن پہنی وہ خاصی مصروف تھی۔ ہاں بس جا رہی ہوں، تیار ہونا مما کا کام تو ختم ہو گیا، وہ تیار ہونے جا چکی ہیں، بس یہ فریج میں رکھ دوں پھر جا کر تیار ہوتی ہوں۔ چاول کھاؤ گی؟ امل نے بول فریج میں رکھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ؟ فلک نے فوراً چمچ پکڑ کر کرسی سنبھالی۔ امل نے اسے پلیٹ میں چاول نکال کر دیے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو میری بھابھی جان۔ امل نے اس کی ناک کھینچی۔ اوئے میں تمہاری بھابھی بعد میں اور دوست اور بہن پہلے ہوں، سو پلیز۔ فلک بھرے منہ سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ امل نے منہ بنایا۔ پیاری دوست، بہن اور بھابھی، عید مبارک۔ امل نے خوبصورت انداز میں بات سمیٹی۔ خیر مبارک، اور میری پیاری دوست، میری بہن اور بھابھی جان، آپ کو بھی عید مبارک۔ فلک کسی کے انداز میں بولی۔ آپ جاؤ، میرے کھانے کو نظر لگاؤ گی؟ فلک نے اسے گھورا۔ جا رہی ہوں، نور کو بھی دیکھوں، صبح کی کمرے سے نکلی نہیں، بس چاولوں میں 4 چمچ مار کر چلی گئی اپنے حجرے میں۔ امل کی بات پر فلک ہنسی۔ کمرے میں جانے سے بہتر ہے اسٹڈی میں چیک کرو، میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں وہیں بیٹھی ناول پڑھ رہی ہوگی، اور اب جاؤ۔ فلک ہنس کر کہتی، آخر میں پھر سنجیدہ ہوئی۔ امل نے آنکھیں گھمائی اور تیار ہونے چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر کمرے کی حالت نے بتا دیا تھا کہ نور تیار ہو چکی ہے۔ امل نے سارا پھیلاوا سمیٹا اور تیار ہونے لگی۔ فلک نے چاول کھائے، پھر فریج سے ٹین پیک اٹھایا اور سیڑھیاں چلتی اوپر چلی گئی۔ پہلے امل کے کمرے کی طرف جانے لگی، پھر مڑی اور دانیال کے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں دانیال کے کلون کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ اف، اس کا کمرہ اور میرا کمرہ جسے میں صاف بھی نہیں کر کے آئی۔ فلک نے بے اختیار جھرجھری لی۔ یہی فرق تھا، چاہے دانیال جتنا بھی بکھلاوا بکھیرتا مگر اسے اکٹھا بھی خود ہی کرتا تھا۔ وہاں سے دروازہ کھولتی وہ اسٹڈی میں آ گئی، اور توقع کے عین مطابق وہاں نور بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔ بس آخری 2 پیج رہ گئے ہیں، رکو۔ نور دوبارہ مصروف ہو گئی۔ فلک نے اسے دیکھا جو آج روز کے معمول سے ہٹ کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ لال اور نیلا بڑے بڑے خانوں والا کرتا اور لال کیپری پہنے ہوئی تھی۔ بالوں کو آج کر کے کھلا چھوڑا گیا تھا۔ کل ایسے تھے کہ اوپر سے سیدھے آتے، بال نیچے آ کر کل ہو جاتے۔ ہاتھوں میں مہندی کے ساتھ ساتھ ہم رنگ لال چوڑیاں بہار دکھا رہی تھی۔ کانوں میں سنہری بالیاں اور سنہرا باریک پینڈنٹ پہنے، لال ہی لپسٹک لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اوہ جناب، لگتا ہے آج کسی کی فرمائش پر تیار ہوئی ہو، فلک شرارتی لہجے میں بولی۔ نہیں، تمہارا مطلب کیا ہے؟ نور دوپٹہ کندھوں پر سیٹ کرتی بکھلائی ہوئی بولی۔ بنو مت، ہم سب کی اماں ہو تم، آئی بڑی معصوم بی بی۔ فلک نے اسے گھورا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ سر نفی میں ہلاتی معصومیت کا مکمل ڈرامہ کر رہی تھی، جس کی حقیقت فلک کو پتا تھی، تبھی وہ کہکا لگا کر ہنس دی۔ اچھا چھوڑو، میں تمہیں ناول سناؤں؟ نور نے بات بدلنا چاہی۔ اوف! فلک نے نور کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ آؤ امل کو دیکھیں تیار ہوئی کہ نہیں، نیچے دانی وغیرہ تو آ چکے ہیں شاید۔ فلک نے نیچے سے آتی آوازیں سن کر اندازہ لگایا وہ دونوں امل کے کمرے میں آ گئی۔ ارے واہ، کیا بات ہے! نور نے امل کو دیکھا جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ریڈ لپسٹک لگا رہی تھی، پیچ رنگ کے شلوار قمیض پر وہ بڑا سا ہم رنگ سنہری کڑھائی والا دوپٹہ لیے ہوئے تھی جس کی چاروں طرف گوٹی لگی ہوئی تھی۔ لمبے سیدھے بال کھول کر پشت پر پھیلا رکھے تھے، دونوں کلائیوں میں سنہری چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں، پیروں میں گولڈن خصہ اور کانوں میں بڑے بڑے جھمکے پہنے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چشمے بدور، اللہ تم تینوں کو نظر بد سے بچایا۔ اسما بیگم نے ان تینوں کی نظر اتاری، وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ شکریہ امی، فلک مسکرا کر بولی۔ فلک کے اسما بیگم کو امی کہنے پر امل اور نور نے ابرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اسما بیگم کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ میرا دل خوش کر دیا تم نے بیٹا۔ پر آپ کی بہو نے کبھی آپ کے بیٹے کا دل خوش نہیں کیا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی دانیال نے اسما بیگم کے آخری لفظ سنے تھے، تبھی دل نے کہا اس خوبصورت چڑیل کو چھیڑا جائے۔ دانی، فلک نے دانت پیسے، غصے میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ دانیال نے مسکراہٹ ضبط کی۔ عید مبارک، امل اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اس نے موضوع بدلنا بہتر سمجھا، ورنہ اس کا کیا بھروسہ تھا کہ لڑائی شروع کر دیتے۔ خیر مبارک، دانیال نے جیب سے جیسے ہی پیسے نکالے امل خوش ہو گئی، کیونکہ دانیال سخی ہو رہا تھا، ورنہ 1 روپیہ دینا اپنی توہین سمجھتا تھا۔
अमल ने खुशी से हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन दानियाल इसके पास से गुजर कर अस्मा बेगम की तरफ चला आया। अम्मी जान, मेरा सदका तो उतार दें, इतना प्यारा लग रहा हूँ, सब घूर रही हैं। वो मासूमियत से आंखें पटपटाता हुआ बोला। यूं लग रहा था मासूमियत का खात्मा इसी पर हुआ है। अमल का मुंह खुले का खुला रह गया। फलक का जी चाहा कि दो एक हाथ तो लगा ही दे मनहूस को। अस्मा बेगम हंसती हुई चली गई। अमल, जरा मेरे साथ आना। नूर ने अमल को इशारा किया। इसके मोबाइल पर आर्यन का मैसेज आया था, जो चाहता था कि नूर अमल को घर की पिछली तरफ बने बाग में पहुंचा दे। दूसरी तरफ दानियाल की भी ख्वाहिश थी कि इसे और फलक को थोड़ी देर अकेला छोड़ा जाए। खैर, आजकल नूर आर्यन और दानियाल के काम बखूबी कर रही थी। इन दोनों ने इसे क्या लालच दिया था, इसका पता सिर्फ इन तीनों को ही था। इन दोनों के जाने के बाद दानियाल फलक की तरफ मुड़ा, जो दोनों बाजू कमर पर टिकाए खड़ी इसे खश्मगीन निगाहों से घूर रही थी। यार, मजाक कर रहा था। सुना है खूबसूरत चुड़ैल को लिफ्ट करवाओ तो वो पीछे पड़ जाती हैं। वो मुस्कुराकर बोला और इसकी तरफ बढ़ने लगा। दानियाल शाह, इधर ही रुक जाओ, वरना जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। फलक ने उंगली उठाकर इसे वार्न किया, मगर वो कुछ तो सुन ही नहीं रहा था। मसलन क्या? वो इसके दोनों हाथ पकड़े इसकी आंखों में झांकते हुए बोला। मार खाओगे दानियाल शाह मुझसे? दिलो जान से तैयार हूँ। वो इसकी मेहंदी के डिजाइन पर उंगली फेर रहा था, शायद अपना नाम लिख रहा था। एक मुक्का पड़ा ना, सारी अश्की नाक के रास्ते बाहर निकल आनी है। फलक ने गौर किया, वो वाकई ही अपना नाम लिख रहा था। ये क्या कर रहे हो? बेफिक्र रहो, तुम्हारे दिल पर तो मेरा नाम नक्श है, मगर देख रहा था यहाँ भी लिखती तो हाथ गजब ढाता। दानियाल शरारती लहजे में बोला। बड़ी खुश फहमियाँ हैं जनाब को, आपकी ही अता करदा है। दानियाल दो बदू बोला। इल्जाम ना लगाओ मुझ पर झूठे। फलक ने हाथ छुड़ाकर इसे मुक्का मारा। अच्छा सुनो, कहो, मुझे आप कहा करो। दानियाल मुसलसल शरारत पर आमादा था। पी कर तो नहीं आए? फलक ने शकी अंदाज में इसे घूरा। अस्तगफिरुल्लाह। वो बदक कर पीछे हटा। शर्म करो फलक बेगम, एक मासूम सी ख्वाहिश थी, वो भी तुम पूरी नहीं कर सकती। एक बार ही कहूंगी, अब तुम्हारी मर्जी है, अभी सुनना है तो सुन लो, वरना फिर कभी। सुनो, मुझे अभी सुनना है। दानियाल ने इसका भरपूर जायजा लिया। आप बहुत फजूल आदमी हैं मिस्टर, मगर फिर भी इसे मेरी मजबूरी समझे या फिर कुछ और। अब मुझे आप जैसे फारिग इंसान के साथ ही गुजारा करना है। जाहिरी बात है, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। वो कंधे उचकाती हुई बोली और अपनी बात मुकम्मल करके दानियाल की तरफ देखा, जो मुस्कुरा रहा था। शुक्रिया। दानियाल ने इसके माथे पर अपनी प्यार की पहली मेहर सब्त की। ईद मुबारक की बेगम झुककर इसके कान में सरगोशी करने के बाद एक नज़र इसे देखता वो बाहर की तरफ चल दिया। ईद मुबारक। फलक ने बेआवाज लब हिलाए, फिर गाल थपथपाती बाहर को चल दी। नूर अमल को लिए बाहर चली आई। नूर, कहाँ जा रही हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? अमल ने कोई तीसरी बार अपना सवाल दोहराया था। चुप करो, एक तो मैं कंवारी, तुम चारों के दरमियान में फंस गई हूँ। नूर बुड़बुड़ाई। क्या कह रही हो? आगे की बात मुंह में ही रह गई, क्योंकि सामने आर्यन खड़ा था और इसी की तरफ देख रहा था। नूर बतीसी की नुमाइश करती चली गई। हाँ, नूर को कितने में खरीदा? अमल ने दूर जाती नूर को देखा। ज्यादा नहीं, बस हफ्ते के 3 नावल पर। आर्यन ने कंधे उचकाए। ईद मुबारक। अमल इसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। वो लग ही इतना खूब रो रहा था। खैर मुबारक मिसेस आर्यन, अच्छी लग रही हो। आर्यन ने इसके दुपट्टे का नीचे लटकता पल्लू उठाकर इसके सर पर दिया। अमल ने हाथ बढ़ाकर खुद ही दुपट्टा अपने सर पर जुमाया। कुछ है मेरे पास तुम्हारे लिए। अमल ने सवालिया अंदाज में आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने बिना कुछ कहे जेब में हाथ डाला। आर्यन ने वो चीज़ इसके सामने की तो अमल की आंखों में पहले हैरत, फिर खुशी और फिर आंसू आ गए। इसके बाद वो बेख्तियार रो दी। आर्यन, इसके लबों से सरसराती आवाज़ निकली। ये वही चेन थी जो इसने 8 साल पहले जुदाई के वक़्त आर्यन को थमाई थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अमल ने इसे पकड़ाई थी। आप हर बार मुझे हैरान कर देते हैं आर्यन। वो आंखें रगड़ने के बाद इसकी जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर बोली। इतना नहीं जितना तुम मुझे करती हो डियर। अमल ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। आपका क्या सीन है? जब से आया हूँ हैरान कर रही हो ऐसे।
کوئی نہیں، بس آپ کی عزت کرنے کا دل کیا، مگر لگتا ہے آپ کو عزت راست نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولی۔ آریان نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو بڑی بات ہے، اور یہ عزت کرنے کی وجہ؟ میرا دل کہہ رہا تھا آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ امل ٹرک کر بولی۔ اوہو ریلیکس، میں پہنا دوں؟ آریان نے چین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ امل نے آنکھیں جھکا لیں جس کا مطلب اقرار تھا۔ آریان نے مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کٹ کھولا، لاکٹ کھولا۔ امل نے اسے اپنے بال اٹھائے تو آریان نے باآسانی وہ لاکٹ اسے پہنا دیا، پھر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ یہ اپنی حقیقی جگہ پہنچ گیا ہے 8 سال بعد۔ ہاں 8 سال بعد۔ آریان دھیرے سے بولا۔ ہر بار کی طرح سب نے آج بھی دوپہر کا کھانا آفندی مینشن میں اور رات کا کھانا شاہ زیب مینشن میں کھایا۔ عالیہ بھی آئی تھی، مگر بعد ازاں اس کی طبیعت کے مد نظر اسے اور سارم کو گھر بھیج دیا گیا۔ امل، نور اور فلک نے تو عید لوٹی ہی لوٹی تھی۔ دانیال بھی ان کی پارٹی میں شامل ہو گیا تھا اور تب تک پیچھے نہیں ہٹا جب تک ان تینوں سے زیادہ جمع نہ کی۔ گڈ۔ ان کے برابر عیدی جمع کرنا مشکل تھا، مگر دانیال کے لیے نہیں، جو باہر کالونی کے 4-5 بچوں کے پیسے بھی چھین لایا تھا۔ انہیں بہلانے کی خاطر 2 لالی پاپ بھی دے آیا تھا، اور ان بچوں کو لالی پاپ پیسوں سے زیادہ لگ رہے تھے، بیچارے۔ چائے کا دور چلنے سے پہلے فہد اور بینش بھی آ گئے تھے۔ بینش گھر میں سب سے پہلی بار مل رہی تھی اور اسے ان سب کو اکٹھا دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ دل میں کہیں حسرت بھی جاگی، کیونکہ وہ ساری عمر اکیلے ہی رہی تھی۔ یوں ایک ساتھ کبھی کوئی تہوار خاندان کے ساتھ نہیں منایا، کوئی خوشی کا موقع بھی ہمیشہ خود سے ہی بانٹا۔ اسے بانٹنے کے لیے کوئی ساتھ ہوتا بھی نہ تھا، نہ غم بانٹنے کے لیے کوئی ساتھ تھا۔ سب کے درمیان بیٹھ کر باتیں اور اچھا وقت گزارتی بینش کو آج شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ خاندان انسان کی زندگی، اس کی خوشی، اس کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ خاندان کے دائرے میں انسان محفوظ رہتا ہے، اس دائرے سے نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ آج اسے شدت سے خاندان کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ اسے ان لوگوں کے درمیان رہنا اچھا لگ رہا تھا۔ بیٹا آپ کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہو؟ یہ سوال اسما بیگم کی طرف سے آیا تھا، جنہیں فہد کی زبانی ابھی علم ہوا تھا کہ بینش یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ ہمارے ساتھ پڑھتی ہے، ہم ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے ہیں، یہ کلاس فیلو ہے ہماری۔ بینش کی بجائے جواب دانیال کی طرف سے آیا تھا۔ وہ چاروں ابھی واک کر کے لوٹے تھے، لیکن نور نے جانے سے منع کر دیا تھا۔ سو وہ گھر ہی تھی۔ بینش بس یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی اور اپنے بےتاب دل کو سکون پہنچا رہی تھی۔ تصویریں دیکھ کر قرار کہاں آتا ہے؟ بینش بتاؤ پہلے دن کیا ہوا تھا؟ دانیال نے ہنس کر کہتے بینش کو چڑھانا چاہا۔ بینش، دانیال نے دوبارہ اسے پکارا۔ فہد نے بغور اسے دیکھا اور جیسے ایک دم چونکی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے اتنی بے خودی پر خود کو کوسا۔ کچھ نہیں، دانیال خود ہی ساری باتیں بتانے لگا۔ بینش جیسے وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ کسی اور نے غور کیا ہو یا نہیں، فہد نے ضرور کیا تھا، اور وہ بینش سے بات کرنے کا ارادہ بھی کر چکا تھا۔ سارے وقت میں بینش کسی نہ کسی بہانے دانیال کو دیکھتی رہی۔ اس سے کچھ فاصلے پر امل، فلک اور نور بیٹھی تھی۔ باقی سب ایک طرف بیٹھے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ نور کو تو رہ کر فہد پر غصہ آ رہا تھا۔ آیا بڑے محبت و پیار کے دعوے کرنے والا، اب عید مبارک بھی نہیں کہا گیا، حد ہے۔ سنگلز کی بھی کوئی عید ہے؟ منگلز کی ملاقاتیں کرواتے رہو بس۔ خود کو نام نہاد عاشق عید مبارک بھی نہ کہہ سکے۔ اب ذرا بات تو کرے نا۔ منہ توڑ دیا تو مجھ پر ہی لعنت ہے، منہ نہ توڑ دیا تو مجھ پر ہی لعنت۔ وہ دل ہی دل میں کرتے سے سلواتے سنا رہی تھی۔ فہد کو انگلینڈ سے اپنے وکیل کا فون آیا۔ وہ آج کل اپنی ماں کی جائیداد کے کاغذات بنوا رہا تھا۔ یہ جائیداد بیچ کر اس کی رقم پاکستان میں کسی یتیم خانے یا NGO کو دینا تھی، اور وہ یہ کام اپنی ماں کے سیال ثواب کے لیے کرنا چاہتا تھا، اور آدھی رقم اسے خود اپنے گھر لینے کے لیے چاہیے تھی۔ وہ اپنی پوسٹنگ کے فوراً بعد ایک نیا گھر لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گو کے ڈپارٹمنٹ نے بھی اسے کچھ عرصہ تک گھر دے دینا تھا، مگر اسے آریان کے گھر کے ساتھ ہی گھر چاہیے تھا، تاکہ مستقبل میں بھی وہ سب ایک دوسرے کے قریب رہیں۔
وہ سب سے معذرت کرتا فون سننے کے لیے باہر چلا گیا۔ نور، اسما بیگم کی آواز پر نور اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی، جہاں اسما بیگم ملازمہ کے ساتھ مل کر چائے اور دیگر لوازمات ٹرالی میں سیٹ کر رہی تھی۔ جی میری پیاری سی خالہ جانی، فرمائیں۔ نور نے لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ خیر ہے، بڑا پیار آ رہا ہے تمہیں مجھ پر۔ خالہ آپ بھی نا؟ اسما بیگم نے مشکوک انداز میں سے گھورا جو ان کے گھورنے پر آنکھیں گھما رہی تھی۔ کیا چاہیے؟ نور 2 منٹ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر کھسیا کر بولی، یہ ہوئی نا بات، آپ کتنی اچھی ہیں، اصلی والی خالہ ہیں جو بغیر کہے سب جان جاتی ہیں۔ وہ دانت نکوستے ہوئے بولی۔ اس کے اصلی کہنے پر اسما بیگم نے اسے گھورا۔ اصلی کیوں؟ تمہیں میں چین کا مال لگتی ہوں؟ خیر مقصد بتاؤ اپنا۔ وہ سر جھٹک کر بولی، مجھے نا خالہ جانی آپ کا موبائل چاہیے، میں نے تصویریں بنانی ہیں اور میرے موبائل کی میموری فل ہو گئی ہے۔ اس کی بات پر اسما بیگم کا منہ کھلا۔ یا اللہ لڑکی، آئی فون کی میموری سب سے زیادہ ہوتی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے آئی فون کی میموری ختم ہو گئی ہے۔ وضاحت دو کہ 160 GB کہاں گئی، کیسے گئی؟ اشارے سے انہوں نے ملازمہ کو چائے لے جانے کا کہا۔ خالہ جانی اب دیکھیں، ایک تو ہو گئی کینڈی کرش، ٹھیک ہے نا، باقی میرا انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، یوٹیوب، پب جی، میرے ہر ایونٹ کی تصاویر جن کی میموری کل 24 GB ہے۔ بس کہنے پر اسما بیگم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ٹھیک ہے، اور باقی میرے ناولز؟ وہ دھان نکالتے ہوئے بولی۔ استغفر اللہ۔ وہ بڑبڑائی، لے لینا، فی الحال مالی بابا کو کھانا دے آؤ، شرفو، رضیہ اور بچے تو کھا چکے ہیں۔ مالی بابا پچھلے 10 سالوں سے انہی کے ہاں سرونٹ کوارٹر میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ خاندان تھا ہی کتنا، صرف 5 لوگ تھے۔ مالی بابا کا نام تو دین محمد تھا، مگر سب شروع سے انہیں مالی بابا ہی کہتے تھے۔ ان کی بیوی کو مرے 12 سال گزر چکے تھے۔ ایک بیٹا تھا شرفو، جسے سب شرفو کاکا کہتے تھے، وہ گیٹ کیپر تھا، اور رضیہ بہو تھی جو انہی کے ہاں کام کرتی تھی۔ شرفو اور رضیہ کے 2 بچے تھے۔ ایک بار شرفو رضیہ اور بچوں کو ان کے ننہال لے جاتا تو مالی بابا کے کھانے پلانے کی ساری ذمہ داری انہی کی ہوتی تھی۔ نور مالی بابا کے کھانے کی ٹرے لیے سرونٹ کوارٹر کی طرف چلی آئی۔ سامنے ہی چارپائی پر مالی بابا لیٹے ہوئے تھے۔ سلام مالی بابا۔ وعلیکم السلام، آؤ دھیرانی، یہ رہا آپ کا کھانا۔ نور نے ان کے سامنے ٹرے رکھی۔ پتر، پاکستان میں پہلی عید ہے، تیری پہلی عید تھی، کیسی گزری؟ مالی بابا اٹھ کر ایک کونے میں لگے بیسن سے ہاتھ دھونے لگی۔ اچھی گزری بابا جی۔ وہ چارپائی پر ہی بیٹھ گئی، اسے ہمیشہ سے ان سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ دھیرے سے بولے، پھر کھانا کھانے لگے۔ آپ کی عید کیسی گزری؟ الحمدللہ پتر، اچھی گزر گئی۔ اب کیا عید پتر، کیا وہ جوانی والی موجیں، اب تو بس دن گن رہا ہوں زندگی کے۔ عید تو جوانی میں ہوتی تھی جب زہرا زندہ تھی، ہائے چلی گئی، بڑا پیار کرتی تھی مجھ سے۔ وہ گہرا سانس بھر کر بولے، جھریوں زدہ چہرے پر بھی اپنی شریک حیات کو یاد کر کے مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تو آپ نہیں کرتے تھے ان سے پیار؟ پتر، میں پیار سے زیادہ اس کی عزت کرتا تھا، وہ مجھ سے بڑی تھی، کاش رب سے تھوڑی عمر لکھوا کر آئی ہوتی، تھوڑی اور عمر لکھوا کر آئی ہوتی، اس عمر میں بیٹھ کر ہم باتیں کرتے، مگر رب کے فیصلے وہی جانے۔ آنکھوں میں مسکراہٹ دیے بجھے تو نمی تیرنے لگی۔ آنکھوں میں مسکراہٹ کے دیے بجھے تو نمی تیرنے لگی۔ آپ اداس ہو رہے ہیں بابا جی؟ نہیں پتر، بالکل نہیں، میں راضی ہوں رب کی رضا پر۔ اور پتر، بندہ سیکھ لینا رب کی رضا پر راضی ہونا، پھر وہ رب اسے بڑے بڑے غم برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دے دیتا ہے۔ کیا زبردست بات ہے! کیا بات ہے بابا جی، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ۔ کبھی ناول لکھنے کا ارادہ بنا تو ساری ایسی باتیں آپ سے ہی پوچھ کر لکھوں گی۔ ہاں ہاں، اس کی بات پر بابا جی ہنسنے لگے۔ خیر آپ کھانا کھائیں، شب بخیر۔ جیتی رہ پتر، جیتی رہ بیٹا، خوش رہ سدا۔ آمین، وہ مسکرا کر کہتی باہر چلی آئی۔ سامنے کچھ دور فہد گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جھکا کچھ نکال رہا تھا۔
وہ اسے سرونٹ کوارٹر میں جاتا دیکھ چکا تھا۔ اندھیرے کے باعث وہ دیکھ نہ پائی کہ فہد کے ہاتھوں میں کیا تھا۔ جس جگہ وہ کھڑی تھی وہ مین گیٹ سے کچھ فاصلے پر تھی اور پورے گھر کی نسبت وہاں روشنی کم تھی۔ فہد ارد گرد دیکھتا اسی کی طرف چلا آیا۔ یہاں کیا کر رہی تھی؟ فہد کا پہلا سوال۔ نور نے آنکھیں گھمائی۔ خشک بندہ، دل میں ہی لقب دیا۔ تو میں اس سے کیا کام سے آئی تھی؟ وہ ناک سکوڑ کر بولی۔ لعنت ہے مجھ پر، وہ دل ہی دل میں بولی۔ فہد نے گہری سانس لی۔ ناراض ہو؟ نور لاتلکی سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ فہد کے سوال پر نظروں کا زاویہ ایک طرف موڑا۔ نہیں ہونا چاہیے، بندہ ایک میسج ہی کر دیتا ہے۔ عید مبارک تک نہیں کہا تم نے مجھے، وہ غصے سے بولی۔ بندہ میسج چیک کر لیتا ہے۔ فہد نے اپنے موبائل پر واٹس ایپ کھول کر اسے موبائل پکڑایا۔ سامنے ہی فہد اور اس کی چیٹ تھی۔ اس نے نور کا نمبر اپنے موبائل میں مائن لکھ کر سیو کیا تھا۔ نور نے اس پر ایک ابرو چکا کر فہد کو دیکھا، مگر فہد تو آرام سے ادھر ادھر دیکھنے میں مگن تھا، جیسے پتہ نہیں باز کی نظر اس کے پاس ہے کہ اندھیرے میں بھی سب دیکھ لے گا۔ آخری میسج رات 12 بجے کے 10:10 کا تھا، جس میں فہد نے اسے عید مبارک وش کیا ہوا تھا۔ نور نے موبائل اسے واپس پکڑایا۔ واٹس ایپ نہیں چلایا تھا میں نے آج، وہ ادھر ادھر دیکھ کر شرمندگی دور کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تمہارے لیے کچھ ہے میرے پاس۔ کیا ہے؟ جلدی دو پلیز، نور خوشی سے چیخ مارتے ہوئے بولی۔ آہستہ یار، فہد نے اسے آنکھیں دکھائیں، مگر وہ نور ہی کیا جس پر اس کا اثر ہو جائے۔ جلدی گفٹ دو، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بے صبرے انداز کو دیکھ کر فہد نے وہ گفٹ پیک اس کے سامنے کیا۔ میں اس کے لیے شکریہ بالکل نہیں کہوں گی، وہ اٹھلائی اور اسے آنکھ ماری۔ میں سنوں گا بھی نہیں، وہ ہنس کر کہتا اندر جانے لگا، پھر کچھ یاد آنے پر مڑا۔ سنو، میرا مان رکھنے کے لیے شکریہ، یہ مہندی تمہارے ہاتھوں پر بہت سجی ہے۔ وہ مسکرایا۔ میں بھی شکریہ نہیں سنوں گی، نور نے ہنس کر کہتے ہوئے فہد کے گال پر چٹکی بھری۔ او میری بلا! فہد نے حیرت کی زیادتی سے کھلا اپنا منہ بند کیا۔ پہلے تندوری چکن، پھر مسٹر ٹشو، پھر پردے والا، اور اب باگڑ بلا! اس نے مسکرا کر اپنے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ تم کیا چیز ہو یار، وہ بڑبڑایا۔ میں چیز ہوں بڑی مست مست، نور زبان نکال کر کہتی، گفٹ دوپٹہ تلے چھپاتی، یہ جا اور وہ جا۔ یا اللہ، مستقبل قریب میں میرا کیا ہوگا، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا۔ آج اتوار تھا، شام آریان اور فہد کو واپس جانا تھا۔ اب کی بار واپسی پر ان کی ٹریننگ مکمل ہو جانا تھی، بلکہ اب کی بار ان کی پوسٹنگ بھی ہو جانا تھی۔ بخت والا میں نوکر اپنے معمول کے مطابق اپنا کام میں مصروف تھے، مگر کچھ تو تھا جو معمول کے مطابق نہیں تھا۔ بخت قریشی فون کان کو لگائے اپنے کمرے میں ادھر ادھر اضطرابی حالت میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ گالی خبر پکی ہے نا کیا؟ بخت قریشی الماری سے وائن کی بوتل نکالی اور سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاس میں سے انڈیلا۔ اب وہ چلتے چلتے گھونٹ گھونٹ وائن خلق میں اتار رہا تھا۔ وہ جائیداد میری ہے، آفٹر آل وہ اس کی ماں بعد میں، میری بیوی پہلے تھی، اس کی موت کا افسوس مجھے بھی تھا۔ بات کے آخر میں اس نے بے ڈھنگے انداز میں کہکا لگایا۔ پر آپ اتنی وکالت کا کیا کریں گے؟ اس کے مخبر نے تجسس سے پوچھا۔ آپ اتنی دولت کا کیا کریں گے؟ میں بہت دولت مند بننا چاہتا ہوں، سب سے امیر، اتنا امیر کہ سب میرے سامنے چیونٹیاں لگیں، اور یہی میرا مقصد ہے۔ اور میرے مقصد کی راہ میں کوئی بھی آیا تو میں اسے اپنے راستے سے ہٹا دوں گا۔ سہیل اور فرحان مجھ سے بزنس علیحدہ کر کے سوچتے ہیں جیسے میں فقیر ہو جاؤں گا ان کے بغیر۔ ہاں، میرے مقصد کی راہ میں آنے والا مارا جائے گا، وہ چاہے میرا سکا بیٹا ہو یا بیٹی۔ میں سب سے امیر ہونا چاہتا ہوں۔ گالی تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ بخت قریشی نشے میں آ کر سب بولتا گیا، پھر ایک دم غصے میں آ کر چیخا اور فون زمین پر دے مارا۔ فون کی سکرین چکنا چور ہو گئی۔ اس سے اب تک یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ فہد اس جائیداد تک پہنچ چکا ہے۔ کئی بار اس نے بہانے سے کاغذ سائن کرانے چاہے، مگر ہر بار قسمت فہد کا ساتھ دے دیتی۔ اب اسے جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔ غصہ دماغ پر حاوی ہونے لگا تھا، کچھ نشے کا اثر تھا۔ اس وقت بخت قریشی ساری پریشانیوں کو پست پشت ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے سائٹ پر پڑا اپنا دوسرا موبائل اٹھایا۔
निकट में आ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे कोटे की सबसे हसीन लड़की चाहिए। पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। कॉल काटने के बाद वो अपनी गाड़ी लिए चला गया। मामूली नशा बख्त कुरैशी को कुछ नहीं कहता था। अब भी वो आराम से ड्राइविंग करता, अपनी आखिरत बर्बाद करने चला आया था। फहद जाने से पहले बेनिश से बात करना चाहता था, इसलिए वो तैयार होकर इसी के कमरे में चला आया। नॉक करने के बाद कोई जवाब न आया तो वो परेशान होकर यूं ही अंदर चला आया। बेनिश सर झुकाए बेड पर गुमसुम बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। वो न जाने किस चीज को बड़े गौर से देख रही थी। फहद को तजस्सुस हुआ। वो बेड की दूसरी तरफ आया। इससे पहले बेनिश लैपटॉप बंद करती, फहद इसका हाथ पकड़कर इसे रोक चुका था। बेनिश ने आंखें जोर से मींच लीं और सर झुकाकर बैठ गई। स्क्रीन सामने थी जिस पर दानियाल की कोई तस्वीर थी। फहद का शक यकीन में बदल गया। इसने गहरी सांस ली। इस मामले को नरमी से संभालना था क्योंकि अब मामला दिल का था। भाई वो मैं बस ऐसे ही। फहद ने बेनिश की बात बीच में ही काट दी। कब से मोहब्बत करती हो? फहद ने ही तो इसे पाला था। बेनिश की माँ का इसे सब कुछ फहद ही तो था। इसे भी कुछ ना बताती तो कहाँ जाती। बेनिश सर झुका गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी। शायद पहले दिन से ही, 2 साल पहले से। यूनिवर्सिटी शुरू करने से 4 माह पहले मैंने इसे एक शॉपिंग मॉल में देखा। वो किसी बात पर हंस रहा था और मुझे लगा मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत लड़का अपनी आंखों में कभी नहीं देखा, अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मुझे अपना आप इसके डिंपल में डूबता महसूस हुआ। वो यूं हवा के झोंके की तरह मेरे बराबर से गुजरा, मगर इसकी खुशबू मेरे 400 फैल गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं जी उठी हूँ। किसी ने इसका नाम लिया तो मुझे बस इतना ही मालूम हो सका कि इसका नाम दानियाल है। आगे पीछे क्या है मैं ये नहीं जानती थी। इसी दिन मैं इसकी लाई हुई आईडी ढूंढी और मुझे वो मिल गई। मैं यूं खुश हुई जैसे मुझे खजाना मिल गया हो। फिर वो कहीं भी जाता मैं अपनी टाइमलाइन में मेंशन करता। मैं भी फौरन इस जगह पहुंच जाती। इसे देखना, इसकी बातें, इसकी हंसी देखना मेरा मामूल बन गया। मेरा गुरूर कहीं जा सोया था, खत्म नहीं हुआ भाई, क्योंकि ये हमेशा मेरी जात का हिस्सा रहा है। गुरूर तो अब जाकर मिट्टी में मिला है। फिर 4 माह बाद मैंने इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जहां वो लेने वाला था, वरना मेरा इरादा मुल्क से बाहर जाने का था। मैं कभी बिजनेस जैसा सब्जेक्ट न पढ़ती, मगर वो पढ़ रहा था। मेरे लिए यही काफी था। फिर यूनिवर्सिटी के पहले दिन वो आकर मुझसे ही पता पूछने लगा। मुझे लगा जैसे मुझे किनारा मिल गया। मैं बेतकल्लुफ भी हुई, मगर फलक वहां आ गई। नहीं, वो तो हमेशा वही थी। हमेशा से ही अपनी जगह मैं इनके बीच आ गई। वो तो मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, बस मैं अनजान रही। और फिर मेरी मोहब्बत मुझे लिए इश्क का सफ़र तय करने निकल पड़ी। सिवाय दुख और अजियत के मुझे कुछ नहीं मिला। मेरा दामन जख्मों से चूर है। यहाँ इस दिल में दर्द होता है उन्हें साथ देखकर। दोनों जैसे बहुत चाहते हों एक दूसरे को, मगर मैं क्या करूं? मैं भी तो बहुत चाहती हूँ इसे, दीवानगी की हद तक। इसकी खुशी में खुश होकर सब्र किए बैठी रहूं, मगर इस दिल में तूफान चल रहे हैं। मेरी धड़कनें तूफान की जद में हैं। मैं जब उन्हें एक साथ देखती हूँ मुझे लगता है मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। और फहद बस हैरान से इसकी दीवानगी को देख रहा था। वो तो समझा था कि अभी आगाज़े मोहब्बत है, वो अपनी बहन को खींच लाएगा इस सफ़र से वापस, मगर वो तो एक लाहासिल सफ़र पर निकली थी। इसकी दीवानगी देखकर फहद को खौफ भी महसूस हुआ। तुम लाहासिल के पीछे दौड़ रही हो, जानती हूँ। उंगली से बेडशीट पर डिजाइन बना रही थी। मुसलसल गोल गोल घूमते दायरे थे, इर्द गिर्द से रंग बिरंगे, और बीच में आकर वो स्याह हो जाते थे। बीच में स्याह रंग एक गहरे कुएं सा लग रहा था। वो उंगली इस पैटर्न पर घुमा रही थी। हर रंग के खत्म होने के बाद दायरा मजीद छोटा हो जाता। फिर भी इस सफर पर निकल आई। तुम्हारी दीवानगी मुझे खौफजदा कर रही है। मुझे तुम्हारी इस दीवानगी से खौफ महसूस हो रहा है। मुझे खुद को भी मेरी दीवानगी से डर लगता है।
دائرہ مزید تنگ ہو رہا تھا۔ فہد کی نظریں بھی اس کی انگلی کی حرکت کے ساتھ تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ گہرے سیاہ رنگ کا کنواں آتا، فہد نے سرعت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا بینش، میں تمہیں یہ سیاہ کنواں نہیں بننے دوں گا۔ تم تاریکی کی نہیں، اجالوں کی حقدار ہو، ہوش کرو۔ تم بینش قریشی ہو، فلک افندی نہیں جو دانیال تم پر مر مٹے۔ حاسد نہ بنو، کسی کی محبت کو نظر نہ لگاؤ، اپنے بھائی کا مان رکھ لو، اس تاریک راستے سے پلٹ آؤ، اس جذبے کو سر پر سوار نہ کرو، وہ کسی اور کا ہے، خود کو اس کے سامنے بے مول مت کرو، خدا را۔ وہ التجائی انداز میں بول رہا تھا اور بینش کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ بھائی، آپ مجھے موت کا مرثیہ سنا رہے ہیں؟ نہیں، میں تمہیں بے موت مرنے سے بچا رہا ہوں۔ یہ موت ہے بھائی، اس کی یادوں سے نکلنا، اسے بھولنا، اس کی باتیں چھوڑنا، یہ موت ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ نہیں بینش، لا حاصل کے پیچھے نہ دوڑو، یہ ریت کی طرح تمہاری مٹھی سے پھسلتا جائے گا، تہی دامن رہو گی، لوٹ آؤ۔ واپسی ہی تو نہیں ممکن۔ اس سے محبت کرتی ہو؟ ہاں، اس کی خوشی عزیز ہے؟ ظاہری سی بات ہے، میرے لیے اس کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ وہ الجھن بھرے انداز میں سے دیکھ رہی تھی، اگر فہد اسے کہنا کیا چاہ رہا تھا، اور دانیال شاہ زیب کی خوشی کیا ہے؟ کون ہے؟ فلک۔ وہ سرسراتی آواز اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ تو مت چھینو اس سے اس کی خوشی، بھائی۔ وہ اس کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بھائی، بینش مر جائے گی، بینش اس راہ پر چل کر بھی تو مر جائے گی۔ وہ اس کا سر تھپتھپا رہا تھا، آہستہ آہستہ۔ وہ اپنی بہن کو اندھیری راہوں کا مسافر نہیں بننے دینا چاہتا تھا۔ رو لو، 2-3 دن مزید رو لو، لیکن جس دن مجھے فون کرو اس دن 2 سال پہلے والی بینش بن کر فون کرنا۔ خدا حافظ۔ وہ اس کا سر تھپک کر اٹھا اور ایک نظر اسے دیکھتا چلا گیا، اور پیچھے بینش منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبا رہی تھی۔ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے فہد کے دل نے اس پر شدت سے دعا کی کہ یا اللہ میری بہن کو ہمت و صبر عطا کر۔ آریان اور فہد کو گئے 1 ماہ گزر گیا تھا۔ اگلے 2 دن بعد ان دونوں کی پوسٹنگ ہو جانا تھی۔ دونوں نے ہی CSS کرنے کے بعد محکمہ پولیس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کبھی امکان تھا کہ ان کی پوسٹنگ بھی لاہور میں ہی ہوتی، کیونکہ اس بارے میں وہ دونوں پہلے سے ہی بات کر چکے تھے۔ عالیہ اور سارم کے ہاں سائم افندی کی آمد ہو چکی تھی۔ گڈ۔ گول مٹول سے اس بچے میں سب کی جان تھی۔ یہ گھر کا پہلا بچہ تھا اور ہر طرف محبتیں سمیٹ رہا تھا۔ سب سے زیادہ تو دانیال خوشی سے پاگل تھا۔ اس نے پہلی بار اپنے پیسے دل کھول کر خرچ کیے تھے، اور اب تو روز کبھی اس کے لیے کوئی کھلونا، کبھی پھول، کبھی ٹافی اور چاکلیٹ، گھر جو ملتا اٹھا لاتا۔ تو سارا دن سائم کے ساتھ کھیلتا ہی کھیلتا تھا، رات کو بھی نہ بخشتا تھا۔ آدھی رات کو اسے زبردستی کھینچ کر لانا پڑتا تھا کہ اب تو بس کر جاؤ۔ دوسری طرف ان چاروں کا فائنل سیمیسٹر بھی اگلے ماہ ختم ہونے والا تھا۔ بینش نے اب تک فہد سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف بھی خاموشی ہی چھائی ہوئی تھی۔